یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے، یوصی حکم دیتا ہے، کم تمہیں، اللہ فی اولادکم تمہاری کیا، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، للذکری مردوں کے لیے۔ آپ بتایا نا کہ یہاں بٹوارا ہو رہا ہے کس چیز کا؟ وراثت کا۔ کس چیز کا؟ وراثت کا۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوتا ہے اس کی اولاد کو، اولاد میں سے بچے ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، بچی ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، اس کا ذکر قرآن پاک میں۔ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، اللہ وصیت سے مراد کیا ہے؟ حکم۔ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری لڑکے کے لیے، مثل برابر، حظی حصہ، الانثیین دو لڑکیوں کے، لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر ہوں بیٹیاں زیادہ، فوق اثنتین دو سے اوپر، اگر ہوں بیٹیاں دو سے اوپر یعنی دو سے زیادہ ہوں تو پھر فَلَهُنَّ پس ان کے لیے ثلثا دو تہائی، ثلثا بولو، ثلثین تھا نا تو ثلثا آگے ماں کی طرف اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، ثلثا ما ترک دو تہائی حصہ ہے اس کا، تارا کا جو میت نے چھوڑا، تارا کا جو میت نے چھوڑا۔ اگر بیٹیاں عورتیں دو سے زیادہ ہیں تو پھر ان کے لیے اس ترکے کا جو میت نے چھوڑا کتنا حصہ ہے؟ دو تہائی۔ کتنا حصہ ہے؟ دو تہائی۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتْ اور اگر ہو ایک، اور اگر ہو ایک، فَلَهَا پس اس کے لیے النصف نصف ہے، اگر ہو ایک لڑکی، اگر ہو ایک عورت پھر اس کے لیے کیا ہے؟ نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے۔ والی ابوئی ہے اور ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، لکل واحد منہما ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے یعنی ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی، السدس چھٹا حصہ ہے، السدس مما اس میں سے تارا کا جو میت نے چھوڑا۔ اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی اور کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اور ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ ان کان لہو ولد ان کان لہو اگر ہو اس کے لیے اولاد، اگر ہو اس کے لیے، اگر ہو اس کے لیے اولاد، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ اب بات تھی وہاں تک کہ اگر اس کی ایک لڑکی یا ایک لڑکا ہے پھر ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ہر ایک کو، ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں باپ ہی وارث بنے، ماں باپ ہی، تو پھر ماں باپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیں، ولی اب فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولد اگر نہ ہو میت کی اولاد، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولد اگر نہ ہو میت کی اولاد، وارثہ اور وارث بنے ہو اس میت کے ابواہ اس کے ماں باپ، وارث بنے اس میت کے ابواہ بولو اس کے ماں باپ اس کے کیا کریں؟ وارث بنے تو فلی امی ہی پس اس کی ماں کے لیے الثلث تہائی حصہ ہے، الثلث پھر ماں کو کیا ملے گا؟ تہائی حصہ۔ پھر ماں کو کیا ملے گا؟ تہائی حصہ۔ اگر اولاد ہے تو پھر ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ اگر اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہی وارث بنے تو پھر ماں کو کیا ملے گا؟ تہائی حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَإِن كَانَ لَهُ اگر ہوں اس میت کے بہن بھائی، اگر ہوں اس میت کے بولو فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر ہوں اس میت کے لیے بہن بھائی تو فَلِ أُمِّهِ پس اس میت کی ماں کو السُّدُسُ چھٹا حصہ ملے گا۔ کون سا حصہ ملے گا؟ مِن بعد وصیت اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوسی وہ وصیت کر گیا، بہا جس چیز کی وہ وصیت کر گیا، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، او دینن یا قرض کو ادا کرنے کے بعد، یا قرض کو ادا کرنے کے، وہ کوئی وصیت کر گیا ہے یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا، پھر وہ وصیت جو کر گیا وہ وصیت اگر ہے تو وہ پوری کی جائے گی، پھر جو ترکہ بچے گا اس کو کیا کیا جائے گا؟ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا کہ ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دیکھیں، آباؤکم تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بولو، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعا نفع کے اعتبار سے،
تم نہیں جانتے کہ ماں باپ میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے، تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃً یہ حصہ من اللہ اللہ کی جانب سے ہے، فریضۃً یہ مقرر کیا ہوا حصہ کس کی جانب سے ہے؟ ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، اولاد ہے تو اتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو اتنا ملے گا۔ یہ حصہ کس کی جانب سے مقرر ہے؟ اللہ کی جانب سے مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا حکمت والا ہے، بے شک اللہ رب العالمین۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ما اس ترکے کا نصف ہے، تارا کا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد اگر نہ ہو ان کی اولاد، اگر نہ ہو ان کی اونچا بولو۔ اب بیوی فوت ہو گئی، اولاد کوئی بھی نہیں تھی، جو بیوی کا ترکہ تھا اس کا وارث شوہر بنا، تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا۔ شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ اگر ہوں ان کے لیے ولد اولاد، اگر ہو ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے کیا ہو؟ اولاد ہو۔ ہن مونس کی ضمیر ہے نا، اگر ہوں ان عورتوں کے لیے کیا ہوں؟ اولاد ہو، تو پھر فَلَكُمْ الرُّبُعُ پس پھر تمہیں کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ۔ فَلَكُمْ پس تمہارے لیے کیا ہوگا؟ الرُّبُعُ چوتھا حصہ۔ مما اس میں سے ترکنا جو ان عورتوں نے، جو تمہارے بیویوں نے چھوڑا، من بعد وصیت اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوسینا وہ وصیت کر گئیں، بہا جس چیز کی، وہ وصیت کر گئیں، بہا جس جو وصیت کر گئیں اس کو پورا کرنے کے بعد جو ترکہ بچے گا اس میں سے تمہیں کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ۔ او دینن یا قرض کو ادا کرنے کے بعد، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او دینن یا قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس ترکے میں سے ترک تم جو تم نے چھوڑا، ترک تم جو تم نے، اب شوہر فوت ہو گیا، شوہر تو پھر بیوی کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ۔ کس صورت میں؟ ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد، اگر نہ ہو تمہارے لیے، مجھے بولو، مرد کی کوئی اولاد نہیں ہے، مرد فوت ہوا تو اس کے ترکے میں سے بیوی کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر ہوں تمہارے لیے اولاد، اگر ہو تمہارے لیے، تو پھر تمہاری بیویوں کے کیا ملے گا؟ فَلَهُنَّ پس ان تمہاری بیویوں کے لیے الثُّمُنُ آٹھواں حصہ۔ الثُّمُنُ اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ، اگر اولاد ہے تو پھر آٹھواں حصہ۔ مما اس ترکے میں سے ترک تم جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کو پورا کرنے کے بعد، تو سونا تم وصیت کر گئے، بہا جس چیز کی، تم وصیت کر گئے، بہا جس چیز کی، او دینین یا قرض کو ادا کرنے کے بعد، تمہارے اوپر کوئی قرض تھا یا تم نے وصیت کی تھی، پہلے اس کو پورا کیا جائے گا، پھر جو بچے گا اس میں سے تمہاری بیویوں کو اگر تمہاری اولاد ہے تو آٹھواں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً توجہ بھائی، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اگر ہو ایسا مرد، اگر ہو ایسا یورث جس کا وارث بنایا گیا، جس کا وارث بنایا گیا، کیا ہو؟ کلالتن کلالہ، اگر مرد کیا ہو؟ کلالہ ہو، مرد کیا ہو؟ کلالہ ہو۔ کلالہ کہتے ہیں جس نے ماں باپ بہن بھائی اولاد کچھ بھی نہ چھوڑا، کچھ بھی نہ چھوڑا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کلالہ۔ انکان رجل اگر ہو مرد، انکان رجل اگر ہو کیا ہو؟ کلالتن کلالہ، اب اس کا وارث بنایا گیا، اس کا اب وہ فوت ہو گیا، اس کا ترکہ تقسیم کیا گیا، یورثو اگر ایسا مرد وارث بنایا گیا جو کیا ہو؟ کلالہ ہو، او امرأتن یا عورت، او امرأتن یا فوت ہونے والا مرد یا فوت ہونے والی عورت کیا ہوں؟ کلالہ ہوں۔ وَلَهُ اختن اور ان کے لیے اخن او اختن اور ان کے لیے ماں کی جانب سے بہن یا بھائی ہو، ماں کی جانب سے بہن یا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان بہن بھائیوں میں سے ہر ایک کے لیے السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے، السُّدُسُ بولو۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ اگر ہوں بہن بھائی زیادہ، من ذالک اس سے، من ذالک اس سے، اگر ماں کی جانب سے ایک بہن بھائی نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، تو پس فہم پس وہ سارے شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث تہائی حصے میں، من بعد وصیت اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصا وصیت کی گئی بہا جس چیز کی، وصیت کی گئی بہا جس چیز کی، او دینن یا قرض کو ادا کرنے کے، اگر ایک ہے بہن یا ایک ہے بھائی ماں کی جانب سے تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر وہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے تہائی میں کیا ہوگا؟ شریک ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے حصے میں جو آتا ہے وہ تہائی حصہ آتا ہے،
ماں کے حصے میں کتنا حصہ آتا ہے؟ تہائی حصہ آتا ہے۔ غیر مضارن، ایسی وصیت غیر جو نہ ہو مضارن نقصان پہنچانے والی، نقصان پہنچانے، یاد رکھیے گا وصیت ہمیشہ جو تہائی، ایک تہائی ہو اس کو پورا کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ مرد مرنے لگے اور کہے کہ میرا سارا حصہ تم جناب مسجد میں دے دینا، میرا سارا حصہ مدرسے میں دے دینا، جتنے بھی میرا ترکہ بنتا ہے سارا مدرسے میں دے دینا، اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ صرف اس میں سے جو تہائی حصہ بنے گا وہ وصیت کو پورا کیا جائے گا، باقی جو ہوگا وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ ایسی وصیت کے غیر مضارن جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ نقصان، اب ساری وصیت بندہ کر گیا کہ میرا جتنا بھی جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، ساری جناب مسجد میں دے دینا، مسجد میں مولوی تو خوش ہو جائیں گے اور اولاد روڈوں پر آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارا اسلام کتنی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا ایسی وصیت غیر مضارن جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ وصیتاً، وہ وصیت، وہ حکم من اللہ، اللہ کی جانب سے، یہ حکم کس کی جانب سے ہے؟ واللہ علیم حکیم، حلیم، اللہ رب العالمین جاننے والا، حلم والا ہے، جاننے والا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی۔ ومن، اور وہ شخص، یطیع، جو اطاعت کرے گا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ، اللہ اس کو داخل فرمائے گا، جنات، باغات میں، تجری، جاری ہیں، من تحتیہ، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وذالک، اور یہ الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، اور یہ ومن، اور وہ شخص، یعصی، جو نافرمانی کرے گا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویتعدی، اور وہ تجاوز کرے گا حد سے، حدودہ، اللہ کی حدوں کو، اللہ کی یعنی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یدخلہ، اللہ اس کو داخل فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ بیٹیوں کا حصہ مقرر ہے، ہڑپ کر جانا، بہنوں کا حصہ مقرر ہے، ہڑپ کر جانا، ماں باپ کا حصہ مقرر ہے، ہڑپ کر جانا، نہ دینا، اللہ کی فرما برداری ہوئی یا نافرمانی ہوئی؟ نافرمانی ہوئی، تو پھر اس کا ٹھکانہ یدخلہ، اللہ اس کو داخل فرمائے گا، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا